أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں تقریباً 10 سے زیادہ آیتیں ایسی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا پچھلی آیتوں میں، اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا بیان شروع کر رہا ہے، اور یہ بھی پورے ایک پیج کے اندر، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ 5 آیتیں تقریباً ایسی ہیں، 5 یا 6 آیتیں جو سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بعد سود کا بیان کیوں فرمایا؟ کہ دیکھیں صدقہ جو ہے، صدقے کا اگر آپ ضد دیکھیں گے، اس کا الٹا دیکھیں گے، اس کا اپوزٹ دیکھیں گے تو وہ سود ہے. کیونکہ صدقے کے اندر انسان یہ بغیر کسی فائدے کے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، بغیر ذاتی فائدے کے یا بغیر کسی بدلے کے مال دیتا ہے، اور سود کے اندر بنا کسی بدلے کے مال لیتا ہے نا، بنا کسی مالکانہ حق کے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے 5 روپے دیے اور بدلے میں اس کے 8 روپے لیے، تو یہ 3 روپے کا وہ حقدار نہیں تھا، لیکن اس نے لیے. تو سود اور صدقہ جو ہے ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے بالکل. اور صدقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، خوب بڑھاتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوب برکت دیتا ہے. صدقہ خیرات جو کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کی پریشانی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ان کے گھر سے بیماریاں دور ہوتی ہے، ان کے بچے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ صدقہ کے فائدے. جبکہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراسر برکت ختم کرنے کا ذریعہ بتایا کہ سود سے بالکل ہی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسا انسان آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ سود تو لے رہا ہے لیکن وہ بہت اچھا خوشحال ہے، بہت اچھے مال و دولت کے ساتھ میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح سے آدمی کے بدن میں سوجن کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، تو اس کو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میری صحت بڑھ رہی ہے یا میں وزنی ہو رہا ہوں. تو اگر ظاہر میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آدمی پھول رہا ہے، اس کا بدن بڑھ رہا ہے، اس کی صحت بن رہی ہے، لیکن وہ سوجن کی وجہ سے ہے، اور وہ بیماری ہے دراصل ایک طرح. تو صدقہ اور خیرات کے اپوزٹ یعنی سود کا جو کام کرتے ہیں وہ دیکھنے میں بھلے ہی خوشحال لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ان کے اندر کی جا کر حالت دیکھیں تو ان کے اندر کی حالت بہت ہی خراب ہے. وہ دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ بڑے آرام اور سکون سے ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو نیند کی گولی کھانی پڑ رہی ہے. ایسا بیان آتا ہے اور اخباروں کے اندر بھی آتا رہتا ہے، کتابوں کے اندر بھی ایسا آتا رہتا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت 75 سے 80% ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے وقت نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں. نیند کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے ان کے سامنے دولت ہے، معاش ہے، دنیا کی لالچ ہے، اور صرف اسی میں ان کی فکر گزر رہی ہے. تو وہ سونے جاتے ہیں تو 24 گھنٹے اسی کی فکر رہتی ہے، قرض لے رکھا ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس کی ٹینشن ان کے سروں پر رہتی ہے. اور پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بازار سے نیند کی گولی تو خرید کر لے آتے ہیں، لیکن نیند کہاں سے خرید کر لائیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ نیند کی گولی سے بھی نیند آ جائے،
ہے نا، نیند کی گولی خریدنا آسان ہے لیکن نیند تو نہیں خریدی جا سکتی. تو یہ معاملہ ہو چکا ہے. اور کتنے کنٹری ایسے ہیں، کتنے ملک ایسے ہیں جو صرف اور صرف سود کا جنہوں نے کاروبار کیا اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا. وہ ملک اس کا دیوالیہ نکل گیا. سود کی جگہ بیاج بھی تھوڑا ہو گیا، بیاج بولتے ہیں بیاز. تو اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ بیاز کھاتے ہیں وہ لوگ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ویسے ہی جیسا کہ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، شیطان یا جن نے، جو بدماش شیطان ہوتے ہیں، بدماش جن ہوتے ہیں، جس کو پکڑ لے تو کس طرح وہ پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے. تو جس کے ہوش حواس پر قبضہ کون کر لے؟ شیطان کر لے، جن بدماش جن کر لے، تو اس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے. ایسے یہ لوگ قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے. کون؟ جو لوگ بیاز کو کھاتے ہیں، ہے نا. کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسے سے کھاتے بھی ہیں یا پھر سامان کے اندر ہے، کوئی چیز لے رکھی ہے بیاز کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے. کھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے بیاز پیسے لیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو اس طرح آئیں گے سب پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے. اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ بے ہوش ہو جائیں گے. دنیا کے اندر جب کسی کو جن پکڑتا ہے یا بھوت پکڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، تو اس تکلیف کا احساس اس وقت اس کو نہیں ہوتا، اس عذاب کا احساس اس وقت اس کو نہیں ہوتا جب تک شیطان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسا معاملہ رہے گا، شیطان سوار نہیں رہے گا لیکن اس کی حالت ایسی ہو جائے گی، شیطان وہاں سوار نہیں رہے گا، اس کا ہوش باقی رہے گا، حواس باقی رہے گا، لیکن اس کی حالت اتنی بدتر ہو جائے گی کہ وہ عذاب کو چکھتے ہوئے، وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے، پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے وہ حاضر ہوگا. تو یہ سود کھانے والے، بیاز کھانے والوں کا یہ عذاب ہے قیامت کے دن. اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں صاف طور سے بیان کر رہا ہے کہ یہ برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا ہے اور بیت المقدس، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے. وہ نہر کیسا ہے؟ خون کا نہر ہے، خون کا نہر ہے، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی گرا ہوا ہے اور اس کے کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آدمی جیسے ہی اس خون کے نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو کنارے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس میں بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے اور پھر سے وہ آدمی بیچ میں جا کر گر جاتا ہے، اس خون کے نہر میں، اس خون کی ندی میں پھر سے بیچ میں جا کر گر جاتا ہے وہ. تو اس طرح وہ برابر ایسا اس کے ساتھ میں معاملہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون آدمی، یہ جو آدمی کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے نہر کے، یہ کون ہے؟ اور جو بیچ خون کے بیچ میں ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ آدمی جو خون کے بیچ میں ہے، خون کی ندی کے بیچ میں ہے، یہ دراصل دنیا کے اندر بیاز کھایا کرتا تھا، دنیا کے اندر بیاز کھایا کرتا تھا. اور جو کنارے پر بیٹھا ہوا ہے یہ فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دینے کے لیے یہاں پر بیٹھایا ہے، اور اس کا معاملہ ہر وقت اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کھانے والے کا انجام کتنا برا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا عذاب اس طرح سے چکھے گا کہ خون کی ندی کے اندر وہ گرا پڑا ہوگا اور جیسے ہی نکلنے کی کوشش کرے گا فرشتہ اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارے گا، پھر سے وہ بیچ میں چلا جائے گا. تو یہ بھینکر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ پاگل اور مجنون کی طرح حرکت کرتے ہوئے بیاز کھانے والا قیامت کے دن حاضر ہوگا. پاگل اور مجنون کی طرح حرکت کرتے ہوئے، پاگل آدمی کی طرح حرکت کرتے ہوئے حاضر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے دنیا کے اندر انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ میں اور اللہ کے عذاب میں دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی ویسا ہی دیتا ہے نا.
مثال کے طور پر کسی نے اپنے جانور کی زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک جانور کو چھوٹے چھوٹے چاہے بکری ہے اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے برابر بنائے گا اور اس کے کندھے پر ڈال دے گا قیامت کے دن. تو عذاب اور سزا میں عذاب اور گناہ کے اندر بالکل ملا جلا ہوتا ہے یہ دونوں. تو دنیا کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب کیوں رکھا ہے پاگلوں والی حرکت کرنے کا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بیاج کھانے والا ہوتا ہے سود کھانے والا ہوتا ہے وہ پاگلوں کی طرح سے دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے, لالچ کے پیچھے پڑا رہتا ہے, حرص و ہوس کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ آدمی کسی غریب کو غریب نہیں سمجھتا. آج آپ انسٹالمنٹ پہ کچھ لے کر آئے سامان اور وہ سود والا معاملہ ہو, 0% والا معاملہ نہ ہو, وہ سود والا معاملہ ہو, بیاج والا معاملہ ہو, دیکھیں آپ کا جب ٹائم پورا ہوگا تو کس طرح سے دوڑیں گے. آپ کو نہیں کچھ ہوگا آپ کے سامان کو لے جائیں گے, نہیں ہوگا تو آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. تو کس طرح سے یہ دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو دولت کی ہوس اور دولت کی لالچ میں جس طرح یہ پاگل ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پاگل کی طرح بنا کر کھڑا کرے گا اور ایسے ہی یہ لوگ اٹھیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا کہ یہ بزنس تو بیاج کی طرح ہی ہے. ہم لوگ خرید بیچ رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم بزنس کرتے ہیں اس میں ہم کو فائدہ ملتا ہے تو بیاج بھی ویسا ہی ہے. تو ایک طرح سے یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں شریعت کا, مذاق اڑا رہے ہیں شریعت کا, اللہ کے حکم کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس جو ہے اگر سود حرام ہے تو بزنس بھی حرام ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سود حرام ہے تو بزنس کو بھی حرام ہونا چاہیے. یہ کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں. ان کی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے سود حرام ہے اس طرح بزنس کو آپ بزنس کے طرح سود ہے. تو آپ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ شریعت کا دین کا ایک حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ کہیں گے انما البیع مثل الربا کہ بزنس بھی جو ہے یہ بھی تو بیاج کی طرح ہے. بزنس کے اندر ہم کچھ بزنس کرتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ ملتا ہے, لیکن بیاج کے اندر کیا ہے, بیاج کے اندر فائدہ پتہ نہیں ہوتا کتنا فائدہ آئے گا کتنا فائدہ نہیں آئے گا. اور بیاج کے اندر جو ہے انسان اس چیز کا مالک نہیں ہوتا جو مال اس کے پاس میں آ رہا ہے, بنا کسی بدلے کے مال آتا ہے, وہ بنا کسی بدلے کے مال آ رہا ہے, اس لیے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. جن لوگوں نے کہا کہ بزنس بھی تو بیاج کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار کیا ہے, یعنی بزنس کو حلال کیا ہے, وَحَرَّمَ الرِّبَا اور بیاج کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسری طرح سے جواب دیا کہ آپ یہ سمجھ لو کہ جو اللہ ہے, جس اللہ نے تم کو پیدا کیا, جو اللہ تم کو روزی دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے اور نقصان کو زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. تم اتنا ہی جانو, اب تمہیں بچنا ہے, اس پر زیادہ تمہیں عقل لگانے کی زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہے کیا ہے کیسے ہے, یہ زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نئے نئے طریقے نکال کر اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. نئے نئے طریقے نکال کر اس کو حلال کرنے, نئے نئے نام دے کر الگ الگ نام دے کر اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام قرار دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, چربی کو پگھلا کر تیل بنا لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت وہ لینے لگے اور قیمت کا وہ فائدہ اٹھانے لگے. تو الگ سے دماغ لگایا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان پر لعنت بھیجی, ان پر پھٹکار بھیجی. کسی کو بندر بنایا, کسی کو سور بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب بھیجے, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, بے شمار عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان پر, ہے نا. تو ان لوگوں نے دماغ لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن منع کیا تھا مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے, تو یہ دماغ لگاتے تھے. کیا کرتے تھے, عقل لگا کر اس دن جو مچھلیاں کنارے پر آتی تھی سنیچر کے ہوئی آتی تھی, یہ ان کے لیے آزمائش تھا. اللہ نے اسی دن منع کیا تھا, اللہ تعالیٰ اسی دن بھیجتا تھا مچھلیوں کو, آزمائش تھی یہ. تو یہ کیا کرتے تھے, اس دن گھیر لیتے تھے, اس دن شکار نہیں کرتے تھے. جب مچھلیاں کنارے پر آ جاتی تھی تو اس کو گھیر کر اکٹھا کر لیتے تھے تاکہ ادھر بھاگ نہ پائے, اور اس کو اتوار کے دن بھی شکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو
حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے دماغ لگا کر حلال کرے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ تو آج سود کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ سود کو نیا نیا نام دے کر اور نئی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج ہم سود کھا رہے ہیں، اور سود جب کھانے لگتا ہے انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عبادت کی لذت، عبادت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اور ثواب اس کا پورا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال کیا ہے، حرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات تم اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کر دیا کہ اب حرام ہے، اب سننے کے بعد میں جس کے پاس نصیحت آ چکی ہے، فَانْتَهَىٰ، اب اس کے بعد سننے کے بعد میں، قرآن کی آیت کو جاننے کے بعد میں اب جو باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پچھلا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جو دوبارہ کرے، اللہ کی آیتیں سن لی اس نے، قرآن کی آیتیں سن لی اس نے، اب پھر سے وہ سود کی طرف جائے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے صاف دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جہنم والے ہیں۔ اور جہنم والے کیسے ہیں؟ جس طرح سے کافر جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ویسے ہی یہ سود کھانے والے بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ، اس کا انجام بہت ہی برا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود کے بیاض کے 70 درجے ہیں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے، سب سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرے۔ کوئی آدمی جو سوچ نہیں سکتا، انسان کتنا بھی بدکار ہو جائے، کتنا بھی گر جائے، کتنا بھی گھٹیا ہو جائے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے اسی چیز کے بارے میں، انسان اپنے دماغ کے اندر یہ بات لا نہیں سکتا، ایسا گناہ انسان کما رہا ہے کس ذریعے سے؟ سود کھا کر، یا سود لے کر، یا سود دے کر۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز حرام ہے وہ اس کے جتنے ذریعے ہیں وہ سب حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کا ذریعہ جتنا ہے سب حرام ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، بیاض کو حرام قرار دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے بارے میں لکھنے والے پر، سود کے بارے میں گواہ بننے والے پر، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم سوا، ان سب کے سب برابر ہیں، اور ان سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ جس طرح سے سود لینے دینے والا ہے، اسی طرح سے لکھنے والا، جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، یا پھر جو گواہ بنتے ہیں اس پر، سود کے معاملے پر، آپ لون لینے جائیں تو وہاں پر ایگریمنٹ میں آپ کو گواہ دینے پڑتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں، یہ سب کے سب، یہ سب کے سب جو ہے بالکل سود لینے والے اور دینے والے کی طرح ہیں، گناہ میں سب کے سب اللہ کے نزدیک برابر ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سود جو ہے اتنا خطرناک گناہ ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی خبیث چیز ہے۔ آپ ہلکی پھلکی زندگی گزار کر اللہ کے یہاں چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ انسان سود کی طرف کب بھاگتا ہے؟ جب اس کے اندر دولت کی لالچ بڑھتی ہے، جب اس کے اندر حرص آتا ہے، جب وہ آدمی دنیا کی دولت کی ہوس اس کے اندر آتی ہے، وہ جب انسان جو ہے ناجائز طریقے سے حرام مال لینے کے چکر میں پڑتا ہے انسان، تو سود کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا تو علاج یہ ہے کہ انسان دنیا کی لالچ ختم کرے، دنیا کی حرص ختم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے، شرک کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری امت کے زیادہ لوگ مشرک نہیں ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے۔
ہے نا. اس بات کا مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے کہ لوگ زیادہ شرک کریں گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگیں گے، دنیا کی دولت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگیں گے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ اپنی موت سے، اپنی وفات سے کچھ دن پہلے فرمائی. اپنی وفات سے کچھ دن پہلے. یعنی ہوتا ہے نا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو آخر میں جا کر وصیت کرتا، نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے ایسے کرنا، ایسے کرنا. ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کہیں غریب نہ ہو جائے، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کہیں بھوکے نہ مرے، فقیر نہ ہو جائے، کچھ مال کچھ دولت اس کے پاس ہو، کمانے لگے کچھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں کیا فکر تھی؟ مل فقر اخشى علیکم، مجھے غریبی کا تم پر ڈر نہیں ہے، غریبی کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس پیسے دولت نہیں رہیں گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھل کر آئے گی تو تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، دنیا کمانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کی دولت لینے میں، اس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے. تو جس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس طرح حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں برباد نہ کر دے. تو جب انسان دنیا کی دولت کی لالچ میں پڑتا ہے تو انسان اس گناہ کے اندر پڑتا ہے، سود کے اندر پڑتا ہے. وہ ناجائز طریقے سے سوچتا ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہو جائے، اس کے پاس میں خوب گاڑی ہو جائے، اس کے پاس میں بنگلے ہو جائے، ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سود اور بیاج جیسی خطرناک بیماری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.